کیسری حویلی کے لان میں اور غیر معمولی گہما گہمی تھی. ہر طرف سنہری روشنیاں بکھری ہوئی تھیں. سامنے کریم رنگ کے گلابوں سے سجا ایک خوبصورت سٹیج تھا. اس کے سامنے ایک میز پر نفیس کیک رکھا تھا. کیک کے ارد گرد سفید مخملی گلابوں کی پتیاں اور مصنوعی موم بتیاں جگمگا رہی تھیں. ہر چہرے پر مسکراہٹ تھی. آج غیر معمولی طور پر نجم کیسر بھی تھیم کے مطابق کریم رنگ کی شلوار قمیض اور سیاہ پشاوری چپل پہنے ہوئے اپنی روایتی باوقار شخصیت کے ساتھ سب مہمانوں سے مل کر مسکرا کر مل رہا تھا. دوران دوڑ کر ہر چیز دیکھ رہا تھا. ویٹرز، مہمان، لائٹ، سب کچھ اس کے قابو میں تھے. نجم نے بیٹے کو دیکھا جو کسی کو اشارے سے انسٹرکشنز دے رہا تھا. اس کے ہونٹوں پر ایک نرم سی مسکراہٹ آئی. دوران نے خود پر نظروں کی تپش محسوس کر کے پلٹ کر دیکھا. باپ اسے دیکھ رہا تھا. دونوں کی نظریں ملی تھیں. آپ ہینڈسم لگ رہے ہیں، اس نے دھیرے سے قریب آ کر کہا. آنکھیں اب بھی ارد گرد دیکھ رہی تھیں. اور تم؟ وہ لمحے بھر کو رکا. بالکل بھی نہیں لگ رہے. جواب غیر متوقع تھا. تو پھر آپ کی نظریں مجھ سے ہٹ کیوں نہیں رہیں؟ اس نے رخ موڑا. کیونکہ تمہاری ماں ابھی تک میرے ارد گرد نہیں ہے. میں بھی انہی کا بیٹا ہوں. آسمان سے نہیں ٹپکا. وہ ہنس پڑا. میں کیا کروں بیٹا؟ مجھے تم اچھے نہیں لگتے. میری بیوی مجھ سے زیادہ تم پر مرتی ہے. دوران ایک آئیبرو اٹھا کر چہرہ ذرا سا جھکایا. مجھ پر اپنی انرجی ویسٹ مت کریں میجر نجم کیسر. اپنی ویڈنگ اینیورسری انجوائے کریں. آواز میں ہلکی سی دھمک تھی. وہ وہاں سے چلا گیا. اس کی نظریں اس کے پیچھے جاتی رہیں. تمہاری ہر بات میں تمہاری ماں کی جھلک ہے، مگر تمہارے خاموش رہنے میں میری. بھابھی ابھی تک نہیں آئی؟ مہمان ان کے بارے میں پوچھ رہے تھے. ہماری نظریں بھی ان کے راستے کے محتاج ہیں احتشام. بس وہ آ جائیں، وقت خود ٹھہر جائے گا. تم جاؤ، سب کو سنبھالو. احتشام نجم کا چھوٹا بھائی اور پاکستان کا معروف بزنس مین. آج رات کے اس جشن میں زیادہ تر مہمان بزنس اور آرمی سے تعلق رکھتے تھے. دونوں بھائی اپنے اپنے حلقوں کو سنبھال رہے تھے. لوگوں کے درمیان ہلکی پھلکی مذاق اور ہنسی چل رہی تھی. اور پھر نجم کی آنکھیں سامنے سیڑھیوں سے اترتی ہوئی سریا کیسر پر ٹھہر سی گئی تھی. آف وائٹ سلک کی نفیس ساڑی اپنے پورے گریز کے ساتھ اپنے بیٹے دوران کے بازوں میں ہاتھ ڈالے ہوئے وہ شوہر کی جانب بڑھ رہی تھی. اس کے ہونٹوں پر نرم مسکراہٹ، چہرے پر وقار اور شخصیت میں ایک ایسا جادو کہ شادی کے 20 سال بعد بھی اپنے شوہر کو ٹھٹکنے پر مجبور کر گئی. وہ آ کر اس کے سامنے کھڑی ہوئی. اس نے نجم کی نظریں محسوس کی اور فوراً اپنا ہاتھ بیٹے کے بازو سے نکال کر شوہر کے ہاتھوں میں دے دیا. نجم کے لیے یہ لمحہ کسی خواب سے کم نہیں تھا. وہیں نرم تبسم، روشن آنکھیں. اس نے کینڈل جلائی، کیک کٹا اور لوگ ارد گرد تالیاں بجانے لگے. دوران نے دل ہی دل میں ایسی زندگی کی خواہش کی. نجم نے بیٹے کی طرف دیکھا اور آنکھوں سے آنے کا اشارہ کیا، مگر اس نے نام میں سر ہلایا. آ جاؤ دوران. وہ پھر سے کہنے لگا. بابا آئی ہیو سم تھنگ فار مام. سریا کی آنکھیں چمکی. کیا ہے ایسا بیٹا؟ اس نے ایک ویٹر کے ٹرے سے ایک سبز مخملی ڈبہ اٹھایا جس پر سرخ کپڑا پڑا ہوا تھا. یا آپ کے لیے اس نے وہی ڈبہ اس کے سامنے کیا. اس میں کیا ہے؟ آپ خود دیکھیں. سریا نے اسے کھولا. اندر ایک لاکٹ دیدار کرنے کے لیے تیار پڑا تھا جس میں فیروزی رنگ کے 4 بڑے نگینے جڑے تھے. اطراف میں چکور ڈیزائن کی نفیس وائرنگ جو اس کے بیش قیمت ہونے کی گواہی دے رہی تھی. یہ تم نے کہاں سے لیا؟ لہجے میں حیرت تھی. آپ کو پسند نہیں آئی؟ نہیں، بہت خوبصورت ہے اور قیمتی بھی، اسی لیے پوچھ رہی ہوں. آپ کے لیے یہ خریدا ہے. بابا کے ساتھ جائیں اور اس کے ساتھ شاپنگ بھی کریں. او میرا بچہ. اس نے اسے باہوں میں بھر لیا. اسی لمحے بجلی چلی گئی. ہر طرف جو جگمگ ہو رہی تھی ماند ہو گئی. یہ لائٹس کیوں چلی گئیں؟ ڈونٹ وری ڈیڈ، میں دیکھتا ہوں. نجم نے موبائل کی ٹارچ آن کی. کچھ دیر میں لائٹ واپس آئی، مگر صرف ایک جگہ جہاں سپاٹ لائٹ جلی تھی. دوران آہستہ آہستہ اس فوکس لائٹ میں داخل ہوا. اس کے ہاتھ میں مائک تھا. ماں، اس کی آواز گونج گئی. اس نے مائک لبوں کے قریب کیا. سنہری جھرمٹوں کے بیچ ایک ہلکی سی خاموشی چھا گئی. سب نظریں اس لڑکے پر جا ٹھہری جہاں ایک جوان اپنی سانسوں کے ساتھ لرزتی آواز میں بولنے لگا. زمانوں کے ماتھے پر لکھا ہوا نام ہے ماں. وقت کے ہر ورق کی سب سے پہلی شام ہے ماں. چہرے بدلنے لگے. کچھ آنکھیں جھک گئیں، کچھ لب کپ کپانے لگے. جب آدم نے آنکھ کھولی، دعا بن کے لب پر آئی تھی. خدا کے بعد جس کے رحمت کا پیغام ہے ماں. کسی نے اپنی ماں کا ہاتھ تھام لیا. کسی نے موبائل میں چھپی تصویر پر انگلی پھیر دی. فرعونوں کے درباروں سے یوسف کے کنویں تک ہر دور میں صبر و وفا کا انجام ہے ماں. الفاظ صرف سنے نہیں جا رہے تھے، محسوس کیے جا رہے تھے. جب جنگوں نے جلا ڈالے تھے شہر کے چولہے، تب بھوک کے تحفہ میں روٹی کا انعام ہے ماں. ہجوم میں کہیں ایک ماں نے آنچل سے آنسو پہنچا اور بیٹے کی طرف مسکرا کر دیکھا. علماء کی کتابوں میں جو محبت کی تعریف ہے وہ حرف نہیں، وہ زندہ مفہوم ہے ماں. پچھلے کونے میں کسی نے آہستہ سے سر جھکا لیا، جیسے دل کے کسی بند کمرے کا در کھل گیا ہو. تاریخ کی ہر سلطنت کا پہلا تاج ماں کے سر پر ہے. سکندر جیتا، مگر جیت کا پیغام ہے ماں. اب ہال میں مکمل خاموش تھا. صرف سانسوں کا شور تھا اور ایک دل سے نکلی دعا کی باز گشت.
ماں جو آنسو چھپا کر ہنسی میں بدل دیتی ہے، وقت کے زخموں پر مرہم کا کام ہے ماں۔ اس نے اپنی لکھی غزل کا آخری مصرع جیسے مکمل کیا تھا، پس منظر میں پیانو کی ایک دل کو چھو لینے والی دھن بجنے لگی، جیسے اختتام کے لیے پہلے سے پلان کی گئی ہو۔ ساز کی ہر اتار چڑھاؤ لوگوں کے دلوں کو چیرتی جا رہی تھی، پھر آہستہ آہستہ پیانو کی دھن مدھم ہوتی گئی اور خاموش ہو گئی۔ تالیوں کی گونج آمین کے ساتھ کیسرانی حویلی میں اٹھنے لگی۔ دوران سپاٹ لائٹ میں کھڑا آہستہ آہستہ سریا کی طرف بڑھ رہا تھا، اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ نجم جس نظر سے بیٹے کو دیکھ رہا تھا وہ کم از کم دوران کے لیے نہیں تھی۔ اس نے ایک آئی برو اٹھائی، مگر اگلے لمحے سریا نے اسے گلے لگا لیا۔ بتیوں کا حالہ پھر روشن ہوا۔ جب اولاد آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے تو آنسو خود بخود بہہ جاتے ہیں، جیسے سریا کے آنسو دوران کے کندھے پر گر رہے تھے۔ دور کہیں آسمان پر ایک ستارہ چمکا اور پھر بادلوں کے پیچھے چھپ گیا۔ رات بیت گئی تھی، ماضی کی فلم دماغ کے پردے پر چلتی رہی۔ اس نے اسٹڈی کی کھڑکی میں سے باہر دیکھا، صبح کی روشنی پھیلنے لگی تھی۔ اچانک یاد آیا کل رات وہ کسی کو اس حویلی کے ڈرائنگ روم میں چھوڑ آیا تھا، روتا ہوا بے حال وجود کے ساتھ۔ وہ نیچے اترا، سیڑھیوں سے اس نے دیکھا سر صوفے کے نچلے حصے پر رکھے وہ زمین پر بیٹھی ہوئی سوئی تھی۔ وہ قریب آیا، اس کے چہرے پر واضح آنسوؤں کے نشان تھے۔ اس نے گہری سانس لی۔ کاش تم وقار جمال ملک کی بہن نہیں ہوتی، یا پھر وہ نازک جانوں کا یہ کھیل نہ رچاتا۔ ڈیڈ پلیز ایسا مت کریں، اگر زری نے کہا ہے کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے تو وہ سچ کہہ رہی ہوگی۔ تم بند کرو اپنی بکواس۔ صدیق کی آواز دھاڑ بن کر ابھری۔ میں جانتا ہوں اسے، وہ خود پر کسی کی نظر برداشت نہیں کرتی۔ میں نے اس کی آنکھوں میں اس شخص کے لیے آشنائی دیکھی ہے، میرے سامنے اس کی نظریں جھکی ہوئی تھیں۔ تم نے اس کی حالت دیکھی تھی؟ نہیں نا، میں نے دیکھی ہے۔ وہ سینے میں انگلی دھسانے لگا۔ وہ بکھرے بال، سوجی آنکھیں، پھٹی آستین اور گلے پر وہ نشان۔ وقار کے منہ سے ایک اور لفظ نہیں نکلا۔ سمجھ نہیں آتی کہ بیٹیاں اتنی بے اعتبار کیوں لگتی ہیں۔ کیا ظاہری نشانات کافی ہوتے ہیں کسی کو بد کردار ثابت کرنے کے لیے؟ کیا ایک مرد ذات ہمیشہ کسی دوسرے مرد کی زبان سے نکلی ہوئی بات پر یقین کر لیتا ہے، یہ جانتے ہوئے بھی کہ پامالی کا یہ دھپا تو اس کی بیٹی کی ذات پر اس کے اپنے ہی خون کے بدلے لگا ہے؟ اس نے اپنے بیٹے کو دیکھا، کچھ دیر وہ اسے خاموشی سے گھورتا رہا۔ وہ کیسے اپنے جانشین، اپنے عالی شان امپائر کے وارث کو اس کی غلطی کی سزا دے سکتا تھا؟ وہ یہ سب کھو دینے کا متحمل نہیں ہو سکتا تھا۔ اس نے نظروں کا زاویہ بدلا اور باہر کھڑے گارڈز میں سے ایک کو بلایا۔ ڈرائیور کو بلاؤ۔ اس کی آواز نے اس ناگوار خاموشی کو چیر دیا۔ کچھ دیر بعد گارڈ کے ساتھ ایک اور آدمی اندر داخل ہوا تھا۔ آپ نے بلایا تھا؟ یہ لو، اور کیسرانی حویلی میں پہنچ جاؤ۔ اس نے بغیر اس کی طرف دیکھے شیشے کی میز پر رکھے پاسپورٹ، چیک بک اور چند کاغذات کی طرف اشارہ کیا۔ ڈرائیور نے خاموشی سے سب چیزیں اٹھائیں اور واپس چلا گیا۔ وقار کو محسوس ہو رہا تھا کہ اس کی ایک غلطی نے اس کے خاندان کے ایک فرد کو ناقابل معافی بنا دیا ہے۔ وہ انجانے میں اپنی بہن کو تباہ کر گیا ہے۔ اس نے تو ایسا چاہا نہیں تھا، پھر کیوں غلط ہو گیا؟ آخر ایسا کون سا لمحہ تھا جس نے ایک پل میں سب کچھ اجاڑ دیا؟ کون سی روشن دان کھلی رہ گئی تھی کہ باہر کا عذاب اندر آ گھسا؟ یہی سوچ اس کے دماغ کے رگوں میں زلزلہ سا برپا کر رہی تھی۔ مزید خاموش بیٹھنا ممکن نہیں رہا تھا۔ اس طاقت، دولت اور شہرت کا فائدہ کچھ بھی تو نہیں تھا۔ جو ہونا تھا وہ ہو چکا۔ اب میں امان کیسر کے خون کو بہانے میں دیر نہیں کروں گا۔ صدیق نے اسے دیکھا۔ تم نے جو کرنا ہے کر لو، ویسے بھی تمہاری وجہ سے ہمیں یہ دن دیکھنا پڑا۔ تمہیں بچانے کے لیے میں نے زری کو قربان کر دیا۔ اگر تم اس شخص کے چیتھڑے اڑا سکو تو شاید میرا دل پر بھی ٹھنڈا پانی پڑ جائے۔ وقار کے بدن میں کپ کپی دوڑ گئی تھی۔ میں اس کی بوٹیاں بنا کر کتوں کو کھلاؤں گا۔ جب تک اس کے خون میں اپنا عکس نہ دیکھ لو مجھے سکون نہیں ملے گا۔ اس نے اپنے ہونٹ دانتوں میں دبائے، خون کے قطرے لبوں پر ظاہر ہو گئے۔ صدیق کو کچھ کھٹکنے لگا۔ یہ انداز وقار جمال ملک کا نہیں تھا۔ وہ ہمیشہ سرد، خاموش، حسابی سا رہا تھا، جیسے کوئی بھیڑیا خاموش رہ کر تباہی لاتا ہے۔ وقار بھی ہمیشہ ایسا ہی تھا، مگر آج اس کی آنکھوں میں کچھ اور تھا۔ وہ داڑھی میں ہاتھ پھیرتے ہوئے بیٹی کو گہری چھلنی کرتی نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ اس کی نظر باپ پر پڑی۔ صوفے پر ہاتھ مار کر ایک لمبی سانس کے ساتھ وہ خود کو کمپوز کرنے لگا۔ صدیق نے اس کو بولنے کے لیے منہ کھولا ہی تھا کہ کال بج گئی۔ یہ کمینہ ابھی کیوں آگ پر تیل ڈال رہا ہے؟ وقار نے اسکرین پر طلال کا نام بلنک کرتے دیکھ کر گالی دی تھی۔ صدیق نے بال گلاس کے پار نگاہ دوڑائی۔ ایک کوا آسمان سے اترتا ہوا نظر آیا۔ اسی بال گلاس کے قریب وہ سیدھا ایک گملے کے کنارے جا بیٹھا، جھک کر چونچ سے ایک چھوٹا سا بریڈ کا ٹکڑا اٹھایا۔ پھر ایک دوسرا کوا آیا۔ اچانک چونچ مار کر وہ ٹکڑا چھین کر اڑ گیا۔ پہلا کوا بے بسی سے اسے دیکھتا رہ گیا تھا۔ صدیق کی نظر اس اڑتے کبے پر ٹھہر گئی۔ وہ دور ہوتا گیا اور ایک لمحے میں وہ بھی اپنے حصے کا لقمہ کھو بیٹھا۔ بریڈ کا وہ ٹکڑا زمین پر گرا رہا۔ یہ ٹکڑا بھی تب تک زمین پر پڑا رہے گا جب تک اس کا وہ جاندار مل نہیں جاتا جس کے لیے کاتب تقدیر نے لکھا ہے۔ یہی قدرت کا قانون ہے۔
تقدیر سے بڑھ کر کوئی شے نہیں۔ اسے لمحے موبائل کی گھنٹی پھر سے بجی۔ اس نے ٹرانس کی کیفیت میں کال اٹھائی۔ ہیلو جمال ملک، مہربانی کر کے آئندہ میری کال اگنور مت کریں۔ اس کی بات میں تلخی تھی۔ تمہاری وجہ سے ہم وہ نقصان کر گئے ہیں جس کا ازالہ ممکن نہیں۔ میں نے ایسا کچھ نہیں کیا، آپ جانتے ہیں غلطی وقار کی ہے۔ اس نے اگر اس لڑکی کو بھیجا، چاہے خطا تھی یا نیت، مجھے وہ پسند آ گئی، یہ میری غلطی نہیں۔ اور دوسری بات، وقار کے ساتھ آپ کو بھی چوڑیاں پہن لینی چاہیے کیونکہ آپ اپنی بیٹی کو بچا نہیں سکے۔ کچھ غلطیاں ناقابل معافی بنائی جاتی ہیں، یہ درست ہے، مگر اس سے اتنی بھی آپ کے ہاتھ سے نہیں چھوٹنی چاہیے کہ آپ خود کھائی میں جا گریں۔ ٹھیک کہا تم نے۔ صدیق کی آواز بھاری ہو گئی، مگر اب میں آزاد ہوں۔ جس چیز کے کھونے کا ڈر تھا وہ کھو چکی ہے۔ ان چوڑیوں کی قید سے اپنی کلائیوں کو آزاد کرنے کے لیے امان کیسر کو جلنا ہوگا۔ وہ کیا ہے نا، اس کا کانچ اب تانبا بن چکا ہے، اور تانبا پھینکنے سے پہلے پگھلانا پڑتا ہے۔ اس کی نظریں ابھی وال کلاس کے پار تھیں۔ آپ بہتر جانتے ہیں، لیکن ایک بات میری یاد رکھیں، تانبا جب بھی پگھلے گا آپ کے رگوں کے خون کو بھی خشک کر دے گا، اس لیے احتیاط سے قدم اٹھائیے۔ جسے آپ جلانے کو کہہ رہے ہیں، مجھے علم ہو گیا کہ وہ جہنم کا باسی ہے۔ ایسا نہ ہو کہ اسے چلاتے چلاتے آپ خود راکھ ہو جائیں۔ جواب نہیں ملا نہیں، مگر اس کے اندر کے انتقام نے ہر مزاحمت سے بغاوت کر دی تھی۔ آپ کی خاموشی بتا رہی ہے کہ آپ میری بات سمجھ گئے ہیں۔ خیر، کال اسی لیے کی تھی، زری کو امریکہ نہیں دبئی بھیج دیجیے گا۔ آپ کو وہ داغ تار منظور نہیں، مگر مجھے اس کے دامن پر چھینٹے آپ اور آپ کی بیٹے کی وجہ سے دکھائی دیتے ہیں۔ میری بیٹی اگر تمہیں اتنی ہی عزیز تھی تو تم نے اس لڑکی کو واپس کیوں نہیں کیا؟ ہاں، جواب دو مجھے۔ میرے بیٹے کے گناہ کا کفارہ ہو سکتا تھا اگر تم اس لڑکی سے زبردستی نکاح نہیں کرتے۔ ہمارا ملنا ملانا کم ہو گیا، مگر آپ نے تو مجھے پورا بلایا ہے، یاد ہے نا؟ جو چیز میری حدود میں داخل ہو جائے اس کا ریموٹ کنٹرول میرے ہاتھ میں آ جاتا ہے۔ آپ زری کو بچا سکتے تھے، مگر کہیں نہ کہیں آپ کو بھی وقار کا بچاؤ چاہیے تھا۔ آپ جانتے تھے اگر زری گئی تو وقار بچے گا، اور اگر صدیق جمال ملک کا بیٹا گیا تو یہ امپائر کون سنبھالے گا؟ مجھے اپنے بچوں میں کوئی فرق نہیں دکھتا۔ اس کے دان پھنچ گئے، سر کی تڑتڑاتی ہوئی رگ واضح ہو گئی۔ خود سے تو جھوٹ مت بولیے ابھی بھی، اپنی آنکھیں بند کریں۔ یاد آ جائے گا کب کب آپ نے اپنے دونوں بچوں میں فرق کا بیج بویا تھا۔ زری آپ کو عزیز تھی، میں نہیں کہتا، مگر اپنے گریبان میں جھانکے کہیں نہ کہیں وہ وقار سے ایک درجہ نیچے کھڑی ہوگی۔ طلال کے الفاظ آئینہ بن کر بول رہے تھے، الفاظ اتنی شدت رکھتے تھے کہ اس کے ہاتھ کانپے، گرفت موبائل پر ڈھیلی پڑتی گئی تھی۔ میں زیادہ بات نہیں کرنا چاہتا، ایک بار پھر سے بتا رہا ہوں، زری کو میرے پاس بھیج دیجیے، اور اگر کسی نے اس پر اونچی آواز یا ٹیڑھی نظر ڈالنے کی جرت بھی کی تو اگلا شمس القمر وہ نہیں دیکھے گا، چاہے وہ کوئی بھی ہو۔ آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ صدیق جمال کوئی بھی۔ کال منقطع ہو گئی تھی۔ اس نے سامنے خالی صوفے کی طرف دیکھا، وقار کب کا جا چکا تھا۔ باری سر کہاں ہے؟ سمیرا لیپ ٹاپ ہاتھ میں اٹھائے کچن میں آئی تھی۔ وہ اپنے روم میں ہوں گے، چولہے پر آن جلا کر اس نے رخ موڑا۔ میں نے دیکھا وہاں تو نہیں ہے۔ وہ کچھ جلدی میں لگ رہی تھی۔ خیریت تو ہے، سب ٹھیک ہے؟ وہ اس کے قریب آیا۔ سالے کے اکاؤنٹس تک ایکسس ہو گئی ہے۔ سمیرا کے لبوں پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ آئی۔ کس کی بات کر رہی ہوں؟ آ کر بتاتی ہوں۔ وہ تیزی سے کچن سے نکلنے لگی۔ باری واپس کیٹل کی طرف گیا، چائے کی خوشبو پھیل رہی تھی، اور سمیرا پورے اپارٹمنٹ کو ایک پیر سے دیکھ رہی تھی۔ اس نے ایک بار کال ملائی، کال جلدی پک کی گئی تھی۔ سر کہاں ہیں آپ؟ میں اپنے روم میں ہوں۔ بھاری آواز کانوں کے پردوں سے ٹکرا گئی۔ تو پھر میں اندھی ہوں؟ کال کاٹ کر اس نے طنزیہ نظروں سے موبائل دیکھا اور قدم تیز کرتے ہوئے اس کے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ اس نے دروازہ ناک کیا، اندر سے یس کی آواز آئی۔ وہ کمرے میں داخل ہوئی۔ اسپیکٹرا رولنگ چیئر پر بیٹھا تھا، اسکرین کے سامنے نظریں جمائی ہوئی تھیں۔ سر، آئی ہیو اے گڈ نیوز، ڈاکٹر کے کانٹیکٹس تک ایکسس ہو گئی ہے۔ ویری گڈ، وہ سیدھا ہوا۔ سمیرا نے لیپ ٹاپ اس کے سامنے رکھا۔ کہاں؟ مجھے تو بلینک پیج دکھ رہا ہے۔ سر، یہی تو مسئلہ ہے، جس چیز سے اس نے کمیونیکیٹ کیا ہے وہاں یہی سفید خالی پیج آ رہا ہے، لیکن کم از کم اب ہمیں یہ پتہ چل گیا ہے کہ وہ کن لوگوں سے رابطے میں تھا۔ اسپیکٹرا نے اسکرین کے قریب جھک کر دیکھا۔ یہ نمبرز تو پاکستانی نہیں لگ رہے۔ یو آر رائٹ، صرف ایک نمبر انڈیا کا ہے، باقی تمام رشیا، چین اور ترکی کے ہیں۔ وہ انڈیا نمبر کی ای میلز کھولنے لگا۔ اس نمبر پر رابطہ بہت کم ہوا تھا، اور آخری ای میل 2 مہینے پرانی تھی۔ ریسنٹلی بات چیت ان 3 رشین نمبرز پر ہوئی ہے جو میں نے ہائی لائٹ کیے۔ اسپیکٹرا نے اس خالی ای میل فارمیٹ پر نظریں گاڑ دیں، پھر اچانک اس نے ہائی لائٹ پر کلک کیا۔ کچھ لمحوں بعد اسکرین پر مدھم الفاظ ابھرنے لگے۔ سمیرا حیران رہ گئی۔ یہ تو بلینک نہیں تھا۔ ہاں، یہ ایک ہڈن میسج ہے۔ یہ ڈاکٹر آخر کرتا کیا ہے؟ یہ جو لکھا بھی ہے ہمیں سمجھ نہیں آ رہی، کیونکہ یہ کوڈڈ ہے۔ آپ کیا ڈی کوڈ کر سکتے ہیں؟ اسپیکٹرا نے ہنکارا بھرا اور انگلیاں کی بورڈ پر تیزی سے چلنے لگیں۔ کچھ لمحوں بعد ایک لفظ ظاہر ہوا۔ کچھ دیر کے بعد دوسرا ورڈ آیا، کروز، پھر ایمرلڈ، پھر ڈیلٹا، اور آخر میں مرر۔ ہائی لائٹ ای میل میں کچھ نہیں تھا سوائے اسی 5 الفاظ کے، مرر، ایمرلڈ، کروز، ہینڈ فل۔
یہ سب کیا ہے؟ اس سے ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ وہ کیا کہنا چاہتا ہے؟ یہ رائٹنگ سٹائل تو قدیم زمانے جیسا لگ رہا ہے۔ یہ جو نشان ہیں میں نے ایسے ہی مونٹیڈورو کے کھنڈرات کی دیواروں پر دیکھے تھے جب میں پچھلے سال ٹرپ پر گئی تھی۔ اسپیکٹرا کی آنکھیں سکڑ گئیں۔ یہ قدیم زمانے کی نہیں، اسے ہائبرڈ اسپائی کوڈ کہتے ہیں۔ یہ سویلین اور آبسیڈین کوڈنگ کا امتزاج ہوتا ہے۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ دیکھو، جیسے تمہارے کمپیوٹر میں پائتھن اور جاوا دو مختلف لینگویجز ہیں اور ملٹی لیئر سیکیورٹی سسٹمز ہوتے ہیں، اسی طرح یہ بھی 2 لیئرز پروٹیکٹڈ لیٹرز ہیں۔ جو علامتیں تمہیں مذہبی یا قدیم لگ رہی ہیں وہ دراصل خفیہ کوڈز ہیں، ایسے میسیجز جو صرف مخصوص لوگ پڑھ سکتے ہیں۔ اسٹائل کو آبسیڈین اسٹائل کہا جاتا ہے، دنیا کے خطرناک ترین اور پراسرار تحریکی طریقوں میں سے ایک، لیکن اس کے ساتھ ایک سویلین کور بھی ہوتا ہے، یعنی عام الفاظ میں چھپا ہوا پیغام۔ مثلاً کوئی سادہ جملہ لکھے لیکن اصل مطلب کسی اور لیئر میں چھپا ہو۔ اب سمجھ آئی؟ ہاں، مگر ان 4 الفاظ سے ابھی بھی ہم اصل مطلب نہیں جان پا رہے۔ اسپیکٹرا نے گہری سانس لی۔ میں نے کہا نا، یہ 2 لیئر سیکیور کوڈ ہے۔ پہلی لیئر ہائبرڈ سٹائل تھی اور یہ بتاتی ہے کہ پیغام بھیجنے والا کتنا ذہین ہے۔ اس کو مکمل سمجھنے کے لیے آبسیڈین اور سویلین دونوں سٹائلز پر عبور ضروری ہے، اور جب وہ ٹوٹ جائے تب جا کر اصل مطلب کھلتا ہے۔ ان 4 لفظوں کے پیچھے ایک پوری کہانی چھپی ہے۔ وہ رکا۔ لیکن کیا؟ یہ ہمیں خود ڈھونڈنا ہوگا۔ سمیرا نے حیرت سے سر ہلایا۔ ویسے ماننا پڑے گا، آخر یہ کون ہے جس نے اتنا پیچیدہ جال بنایا ہے؟ کسی کا کوئی جال ہمارے سامنے ٹک نہیں پائے گا۔ اب ہماری باری ہے، بہت ہو گیا نقصان۔ مگر کیسے سر؟ ہم تو ابھی تک ای میل کا مطلب ہی نہیں سمجھ پائے۔ یہ ہمارا پہلا مشن تو نہیں ہے، ہم اس سے بھی زیادہ پیچیدہ صورتحال سے گزر چکے ہیں۔ وہ مسلسل ایک پاؤں سے فرش پر ٹھک ٹھک کر رہی تھی۔ اسپیکٹرا نے نظریں اٹھائیں۔ کیا بات ہے؟ کیا چل رہا ہے تمہارے دماغ میں؟ وہ چند لمحے خاموش رہی۔ مجھے نہیں معلوم سر، لیکن یہ پیغام اتنا پرسکون نہیں جتنا دکھائی دے رہا ہے۔ اس کے پیچھے کچھ بہت گہرا ہے۔ اسپیکٹرا کچھ دیر اسے دیکھتا رہا۔ جاؤ کوئی کورین ڈرامہ دیکھو۔ سمیرا نے حیرت سے اسے دیکھا۔ اسے توقع نہیں تھی کہ اسپیکٹرا کے جواب کا۔ صحیح سنا تم نے، کیونکہ یہی تمہاری تھراپی ہے۔ مگر یاد رکھو، مجھے اپنی ٹیم میں کمزور دل والے لوگ نہیں چاہیے۔ ہمیں وہ حالات دیکھنے ہوں گے جو شاید دماغ ماننے سے انکار کرے۔ خود کو ذہنی اور اعصابی طور پر تیار رکھو۔ میں کبھی نہیں چاہوں گا کہ اسپیکٹرا ٹیم میں تم ایک لڑکی محسوس کرو، کہ تم صرف ایجنٹ سمیرا ہو۔ اس نے خاموشی سے سر ہلایا۔ اسپیکٹرا دوبارہ اسکرین کی طرف متوجہ ہو گیا۔ کمرے کا ماحول ایک دم بوجھل اور پراسرار ہو گیا تھا۔ صبح کا اندھیرا بھی پوری طرح چھٹا نہیں تھا۔ فضا میں ٹھنڈک تھی اور مشرق کی سمت سے ہلکی نیلگوں روشنی زمین کو چھو رہی تھی۔ ایک دراز قد آدمی لمبے کوٹ میں لپٹا خاموش گلیوں سے گزر رہا تھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک بھرا ہوا تھیلا تھا جو بار بار زمین سے ٹکراتا اور مدھم سی آواز دیتا، جیسے اس اندھیرے میں وہ بھی کچھ کہنا چاہتا ہو۔ اس کے قدم مضبوط تھے، رفتار ناپ تول کر رکھی گئی تھی، جیسے ہر موڑ، ہر سایہ اسے یاد ہو۔ مگر پھر وہ اچانک رکا، چوکنا ہو کر پیچھے مڑا۔ گلی خاموش تھی، صرف ہوا کا ہلکا سا شور اور کسی پرندے کے پروں کی آواز جو شاید کسی چھت سے اڑی ہو۔ اس نے گہری سانس لی، مگر آنکھوں میں شک ابھی باقی تھا۔ وہ واپس چلنے لگا، مگر چال اب قدرے محتاط تھی۔ یہ جگہ محلے جیسی تھی، پرانے پکے گھروں کی قطاریں، کہیں کہیں بوسیدہ دروازے، ایک بلب کی ٹمٹماتی روشنی اور سناٹا جو دل کے اندر اترتا چلا جائے۔ وہ ایک کونے پر پہنچ کر رکا۔ تھیلے میں ہاتھ ڈال کر اس نے ایک شیشے کا بڑا سا ڈبہ نکالا جس میں ہلکے بھورے رنگ کا پاؤڈر بھرا تھا۔ اس کے کان کسی بھی آواز کے لیے چوکس تھے۔ مگر جیسے ہی اس نے ڈھکن کھولا، ایک لمحے کی لغزش نے سب برباد کر دیا۔ پورا پاؤڈر زمین پر گر کر بکھر گیا تھا۔ وہ ساکت کھڑا رہا۔ گلی تنگ تھی، اتنی کہ ایک آدمی مشکل سے گزر سکے۔ وہ دھیرے سے جھکا، مٹی پر گرے زروں کو دیکھا اور ہلکی سے بیزاری کے ساتھ سر ہلایا۔ اب دوبارہ گروسری جانا پڑے گا، وہ بڑبڑایا، کیونکہ جو گرا تھا وہ کافی پاؤڈر تھا، اس کی روزمرہ کی واحد کمزوری۔ وہ مڑا اور آہستہ آہستہ واپس چلنے لگا۔ اب اس کے قدموں میں وہ چوکنا پر نہیں تھا، جیسے کسی نے دل کا بوجھ ہلکا کر دیا ہو۔ تو کیا واقعی کوئی میرا پیچھا کر رہا تھا یا صرف یہ وہم تھا؟ وہ زیر لب بولا۔ اس نے اوپر آسمان کی طرف دیکھا۔ صبح کے نیلے اندھیرے میں ایک ستارہ چمک رہا تھا، اکیلا مگر پورے اعتماد سے۔ وہ کچھ لمحوں تک اسی کو دیکھتا رہا، پھر اس کے چہرے پر ایک نرم سی روشنی اتری، جیسے اندر کا بوجھ پگھلنے لگا ہو۔ ایک مسکراہٹ ہلکی سی ابھری اور پھر خود ہی مٹ گئی۔ جس سے ہم محبت کرتے ہیں وہ نور بن کر ہمیں راستہ دکھاتا ہے، اس کے اندر سے آواز آئی تھی۔ اچانک اس کے قدم رک گئے۔ وہ وہیں واپس آیا جہاں سے روانہ ہوا تھا۔ زمین پر کافی پاؤڈر کے اندر جو 2 جوتوں کے نشان صاف نظر آ رہے تھے۔ وہ نیچے جھکا۔ نشان گہرے تھے، جیسے جوتے کچھ ہی بار استعمال ہو چکے ہوں۔ سائز تقریباً 12 اور 12 نمبر کے جوتے والا آدمی یقیناً 6 فٹ سے لمبا ہوگا۔ دیکھتے ہیں کون ہو تم؟ اسپیکٹر کو تمہارا انتظار رہے گا، اس نے دھیرے سے کہا، جیسے ہوا کو مخاطب کر رہا ہو۔ پھر دونوں ہاتھوں کو پیچھے باندھ کر دوبارہ آسمان کی طرف دیکھا۔ وہ ستارہ بادلوں کے پیچھے چھپنے والا تھا۔ اگر وہ چند لمحے تاخیر کرتا تو شاید اس کی آخری جھلک سے محروم رہ جاتا۔
نور بن کر وہ ستارہ اس کی رہنمائی کر گیا تھا. یقیناً وہ اس کا کوئی اپنا ہی تھا جس کی روح نور بن گئی تھی. اب شک یقین میں بدل چکا تھا اور وہ پرسکون مگر پرعزم قدموں سے گلی کے دوسرے سرے کی طرف بڑھ گیا. گڈ مارننگ گائز. اسپیکٹرا آ کر ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھ گیا تھا. گڈ مارننگ سر. اس کے پیچھے پوری ٹیم اپنی اپنی کرسیوں پر بیٹھ چکی تھی. حماد مجھے امید ہے تم تازہ دم اور پرعزم ہوگے. یس سر آئی ایم. ویری گڈ. اگر کچھ شیئر کرنا چاہے تو کر سکتا ہے. وہ اپنے بریڈ پر جام لگاتے ہوئے سب کی طرف دیکھتا رہا. ابرار نے نظریں سمیرا کی طرف کی. سر آج سمیرا کی برتھ ڈے. ہم چاہ رہے تھے شام کو سیلیبریٹ کریں. اسپیکٹرا نے سمیرا کو کی طرف دیکھا. سر یہ لوگ ضد کر رہے ہیں. میں نے کہا بھی ہے کہ رہنے دیں. ویسے بھی اتنی بڑی بات تو نہیں ہے. ہم ویسے بھی مشن پر ہیں. بڑی بات تو ہے. تم جیسے ہیکر سالوں میں ایک بار پیدا ہوتی ہے. گائز یو کین سیلیبریٹ. سمیرا اٹ ول بی یور ریوارڈ. کل تم نے جس طرح صورتحال کنٹرول کی تھی وہ واقعی قابل تعریف ہے. کیپ اٹ اپ. تھینک یو سر. تھینک یو سو مچ. حماد نے کچھ زیادہ ایکسائٹمنٹ میں کہا. سمیرا کی تھینک یو اس کے منہ میں رہ گئی تھی. وہ تو مزید کہنے کے لیے بھی منہ کھول چکا تھا مگر اسپیکٹرا کی ایک آئی برو اٹھ گئی تھی. اس لیے وہ اپنے گراؤنڈ اسٹیٹ میں ہو گیا تھا. سمیرا کا دل چاہا حماد کو کچا چبا جائے. کیا ضرورت ہے اس احمق کو بیچ میں کودنے کی. ایسے مواقع کب آتے ہیں جب اسپیکٹرا تعریف کرے. سر اگر آپ ہم سے کبھی انسانوں جیسا برتاؤ کر لیں تو ہم کچھ پوچھنا چاہتے ہیں. اس نے گہری نظریں اس پر گاڑ دی. سر یہ صرف میں نہیں سب پوچھنا چاہتے ہیں. جواد نے اس کے جوتے پر ہلکا سا ٹہوکا دیا مگر حماد آج رسک لینے پر تولا ہوا تھا. ٹیبل پر لمحے بھر کے لیے خاموشی چھا گئی. پھر اسپیکٹرا نے کرسی کے پشت سے ٹیک لگائی. بولا میں سن رہا ہوں. وہی روبوٹک انداز. حماد کے حلق میں جیسے الفاظ اٹک گیا. میں ایسا کرتا ہوں اپنی بات واپس لیتا ہوں. اس نے سامنے رکھا کپ کیک اٹھا لیا. اس کے ریئیکشن سے اسپیکٹرا کے چہرے پر ہلکی سی نرمی آئی تھی. وہ مسکرایا. ٹیبل پر جیسے سب نے ایک دوسرے کو دیکھا ایسے جیسے کوئی معجزہ ہو گیا ہو. میں بھی انسانوں جیسا لگنے لگا ہوں نا. اسپیکٹرا نے ہنستے ہوئے کہا. اللہ سر اگر ہم آپ کا یہی دیدار روز کر سکیں تو کیا ہی بات ہے. اس نے دونوں ہاتھ چہرے پر پھیر دیے اور سب ہنس پڑے. کیا بات کرنی تھی. حماد نے گلا تازہ کیا. سر ہم سب سوچ رہے تھے کہ آج رات پارٹی تو ویسے بھی رکھیں گے. اگر آپ بھی آ جائیں تو بہتر ہوگا. ہوٹل پرائیویٹ بک ہوگا. صرف ہم ہوں گے. اگر آپ کسی کو بلانا چاہیں تو بھی چلے گا. سب جانتے تھے کہ وہ انکار کرے گا. سوچ لو اگر میں آ گیا تو تم لوگوں کے چہروں پر یہی گرہن رہے گا. اپنی شام برباد کرنے کا رسک مت لو. اس نے تھوڑا جھک کر کہا. سر ان کے چہرے تو ویسے ہی سڑے ہوئے ہیں. آپ آ جائیں. میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں اپنے نور سے محفل کو روشن کر دوں گا. وہ اپنے کالر کو جھاڑنے لگا. حماد چھوڑ دو بس. جواد نے دھیرے سے کہا مگر اسپیکٹرا نے اس پر نظریں ٹکائے رکھیں. کچھ زیادہ اصرار کر رہے ہو تم. پھر ٹھیک ہے ہم پارٹی میں ملتے ہیں. ٹیبل پر سکتہ طاری ہو گیا. کسی کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ اتنی آسانی سے مان گیا ہے. پارٹی جس ہوٹل میں بھی کرو ہماری کرنٹ ریزیڈنس سے دور ہونی چاہیے. وہ اٹھا اور جاتے جاتے بولنا نہیں بھولا تھا. تھینک یو سر. حماد نے خوشی سے کہا. نعرہ لگایا. وہ کرسی پر پھیل کے بیٹھ گیا تھا. اب دیکھ یارو مزہ آئے گا. تمہیں کیا ضرورت تھی سر کو بلانے کی. جواد نے غصے سے کہا. اور بیٹھ جا. میں صرف اپنے لیے نہیں تم سب کے لیے بھی کر رہا ہوں. اور تم اپنے منحوس زبان سے ابھی پھوٹو گے کہ کیا کرنے والے ہو. باندری ایک تم ذرا تمیز سے بات کرنا سیکھو. پتہ نہیں کہاں کہاں سے لوگ آ جاتے ہیں. حماد تم بولو گے یا ہم مل کر تم سے نکلوا لیں. ابرار کی دھمکی کارآمد ثابت ہوئی. وہ سیدھا ہوا. میرے پاس ایک پلان ہے. چاروں جھک گئے. سر کا موڈ آج رات بناتے. کم از کم 1 مہینے تک ہمارے ساتھ تو تھوڑا انسانوں والا رہے گا. ویسے بھی یہ مشن کب ختم ہوگا کوئی آئیڈیا نہیں ہے. تم پھر سے کوئی بکواس کرنے والے تو نہیں ہو. وہ سمیرا کو گھورنے لگا. ابرار اس باندری کے منہ پر ہاتھ رکھو ورنہ میں نہیں بتا رہا. وہ دونوں ہاتھ سینے پر باندھے واپس کرسی میں دھس کر بیٹھ گیا تھا. بولو یار کیوں ہمیں پکار رہے ہو. کیا ارادے بنائے ہیں تم نے. سادہ سی بات ہے. میں نے سر کو کواروں کے اسٹیٹس سے نکالنا ہے. منہ دیکھیے تم نے اپنی. جانتے ہو کیا بات کر رہے ہو. باندری صاحبہ جس کی میں بات کر رہا ہوں اس کے سامنے کوئی نہیں ٹک سکتا. وہ آنکھوں کے ذریعے دل میں اترنے کا ہنر جانتی ہے. ہنر رکھتی ہے. اس کے بے نیازی مقابل کو جھکانے پر مجبور کرتی ہے. اور اس کا دماغ ایسے چلتا ہے کہ ناممکن کو بھی ممکن کرنا جانتی ہے. ایسی کون ہو سکتی ہے اور وہ تم سے کیسے ملی. جواد نے آنکھوں کو چھوٹا کر دیا. مجھ سے کیا مطلب. میں تم لوگوں کو کیا کچھ نہیں لگتا. اللہ بھاڑ میں جاؤ تم سب کمینوں. مجھے دوست نہیں ملے. دنیا جہان کے اندھے ملے ہیں جن کو حماد شاہ کی صلاحیتوں پر شک ہو رہا ہے. تو تم یہ بتاؤ ان کو ملاؤ کہ کیسے. ابرار میرے بھائی یہ جو میں اب تک بکواس کر رہا تھا. اس نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا. سر کو پارٹی پر لانے کا کہہ رہا تھا اسی لیے تو تھا. تم لوگ تو مزے سے 6 بجے کے بعد اپنے اپنے گھر بیویوں کے پاس چلے جاتے ہو. میری والی اس کے پیچھے پڑی ہے. میں کیا کروں بتاؤ. ہاں اپنا سر دیوار سے مار دوں. اچھا بس کرو ٹھنڈے ہو جاؤ. لوگوں کو سر سے لے کر پاؤں تک بھگوڑا کر لیتے ہو پھر کہتے ہو ٹھنڈے ہو جاؤں. کرسی کو لات مار کر وہ اپنے روم میں چلا گیا. اللہ کرے وہ لڑکی آئے ہی نہ. سمیرا نے بلند آواز میں اس کے پیچھے نعرہ لگایا. تم ہمیشہ جہنم کی آگ میں جلو گے حماد شاہ اور تم سب بھی.
وہ غصے میں سلاد کی پلیٹ سے سبز مرچ اٹھا کر چبانے لگی۔ باری اور جواد کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھیں۔ نہیں چاہیے مجھے کوئی پارٹی، ہٹ جاؤ، سب دفعہ ہو جاؤ۔ اس کا چہرہ سرخ ٹماٹر کی طرح ہو گیا تھا، آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، مگر وہ تھی کہ دوسرے مرچ کو بھی اٹھانے لگی تھی۔ خدا کے لیے بس کرو۔ جواد نے اس کا ہاتھ پکڑا جس کو وہ منہ تک لے جا رہی تھی۔ اس نے اپنا ہاتھ جھٹک دیا، جلن آنتوں تک پھیل گئی تھی۔ جواد نے پاس پڑے پانی کو اس کے منہ اس کے سامنے کیا۔ وہ بغیر سانس لیے کٹاکٹ اس کو پینے لگی، مگر مرچوں کی آگ ٹھنڈ پڑنے والی نہیں تھی۔ اس نے پورے جگ منہ پر رکھا، آدھا جگ 1 منٹ میں خالی ہوا، پھر بھی کچھ اثر نہیں ہوا تھا۔ اس نے اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھا، درد کی ایک عجیب لہر اس میں تیرنے لگی، اس کو کھڑا رہنا مشکل ہو گیا تھا۔ آئی جگ میں باقی پانی وہ خود پر انڈیلنے لگی اور درد سے کراہتی ہوئی اپنے کمرے کی طرف بھاگی۔ ابرار نے جواد کی طرف دیکھا، وہ دونوں سکتے میں کھڑے تھے۔ تم ابھی تک تیار نہیں ہوئی؟ 4 بج رہی ہیں۔ اس نے دروازے کے کباڑ سے ٹیک لگا کر سر اٹھایا۔ آپ کا گھر بہت پیارا ہے، کیا میں اس میں تھوڑی دیر کے لیے گھوم سکتی ہوں؟ نہیں، لفظ بے نیازی کے ساتھ گر کر فصیل بن گئے تھے اور نگاہ سیدھی اس کے چہرے پر آ کر رک گئی۔ بڑے بے مروت انسان ہیں آپ، تھوڑا سا لحاظ ہی کر لیتے۔ وہ ہلکے طنز سے بولی۔ میں دشمنوں کا لحاظ نہیں کرتا، انجام طے کرتا ہوں۔ پتہ نہیں تم کیوں بار بار سوائپ مار کر نکل جاتی ہو۔ آپ تھوڑی دیر کے لیے یہ نہیں بھول سکتے کہ میں آپ کی بیٹی کے انتقام میں لائی گئی ہوں۔ اس نے بازو سینے پر باندھ لیے تھے۔ اور ایسا کرنے سے کیا ہوگا؟ اپنے اصولوں کے خلاف جا کر میں خود کو سزا دوں گا پھر؟ امان کیسر، ہو سکتا ہے انہی چند لمحوں میں آپ کو مجھ سے محبت ہو جائے۔ ہو سکتا ہے آپ کا دل وہی محسوس کرے جو میرا دل آپ کے لیے کر رہا ہے۔ وہ دیکھ سکتا تھا، اس کی آنکھوں میں کل کائنات آباد تھی۔ تمہیں خود سے اتنے بھی امیدیں نہیں رکھنی چاہیے، اور میرے بارے میں تو بالکل بھی نہیں۔ جب امیدیں اور واسطے ٹوٹ جاتی ہیں تو دل کرچی کرچی ہو جاتا ہے، اور میں نہیں چاہتا کہ ضربہ ملک ایسے ٹوٹے کہ دوبارہ کبھی سنبھل نہ سکے۔ کاش میں پوچھ سکتی کہ آپ ایسے کیوں ہیں۔ اس کی آواز میں نمی تھی۔ وہ مسکرایا اور اتنا قریب آیا کہ اس کی سانس کی گرمی محسوس ہونے لگی۔ تم واقعی نہیں پوچھ سکتی، قسم سے دل چاہ رہا ہے کہ آپ کو بٹھا کر پوچھوں، کیوں میرے ناکردہ گناہوں کی سزائیں دے رہے ہیں آپ؟ کیوں میرے دل کی سرزمین پر قدم رکھ کر واپس نہیں جاتے؟ کیوں آپ کے سامنے میری زبان الفاظ کی سلطنت میں لفظ ڈھونڈتے ڈھونڈتے تھک جاتی ہے؟ آپ کا ایک زہر میں لتھڑا جواب میرے سارے معصوم سوالوں کا گلا کاٹ دیتا ہے، اور آپ بھی ماشاءاللہ سے بے حس اور بے دھڑک دل کے مالک ہیں۔ میرے باپ اور بھائی کے جرم میرے سامنے ایسے رکھ دیتے ہیں کہ میں سر اٹھانے کے قابل ہی نہیں رہتی۔ اس کے چہرے پر زخمی سی مسکراہٹ اتر آئی۔ پودا اسی طرح اگتا ہے جیسے اس کا بیج ہوتا ہے۔ تمہاری رگوں میں بھی وہی خون ہے جو صدیق جمال کی رگوں میں ہے۔ مجھے ضربہ ملک سے نفرت نہیں، اس کے خون سے نفرت ہے۔ اس خون کو اپنے اندر سے میرے لیے نکالو، پھر شاید وہ حق ملے جو تم مجھے بٹھانے اور سوال کرنے کا مانگ رہی ہو۔ وہ جھک کر اس کی آنکھوں کے برابر آیا۔ بتاؤ کیا تم ایسا کر سکتی ہو؟ ضربہ نے سانس روکے اس کی طرف دیکھا۔ اس کے ہونٹوں تک جواب آ کر رک گیا تھا، کیونکہ وہ مرد ہمیشہ کی طرح سے ہیپناٹائز کیے کھڑا تھا۔ میں ایسا ضرور کروں گی، لیکن تب جب میں ہار مان لوں گی، جب مجھے یقین ہو جائے گا کہ میرا ہر وار امان کے اثر پر خطا جا رہا ہے۔ میں دل و جان سے کروں گی، اور یہ میرا وعدہ ہے آپ سے۔ بس اب یہی عادت ہے، یہی دعا ہے کہ اس وقت میرے پاس اتنی زندگی ہو کہ میں آپ کو بٹھا کر پورے حق سے سوال کر سکوں، اور آپ کے پاس یہ حق نہ رہے کہ مجھے جھٹک کر منع کر سکیں۔ اسے پہلی بار لگا کہ سامنے کھڑی لڑکی جو مانگ رہی تھی اور جس شدت سے مانگ رہی تھی، وہ امان کیسر کے لیے بد دعا ثابت ہو سکتی ہے۔ خود کو تباہ مت کرو، جو خواب تم دیکھ رہی ہو وہ ممکن نہیں ہے۔ میری فطرت میں کسی کو سمجھانا نہیں، لیکن شاید میں پہلی بار کسی پر طرز بھی کھا رہا ہوں۔ لوٹ جاؤ جہاں کھڑی ہو۔ 2 گھنٹے بعد تمہاری فلائٹ ہے، اپنی دنیا کہیں اور بنا لو، اور کوشش کرنا کہ میری زندگی میں دوبارہ میرے سامنے کبھی نہ آؤ۔ 2 گھنٹے بعد تمہاری فلائٹ ہے، اپنی دنیا کہیں اور بنا لو، اور کوشش کرنا کہ میری زندگی میں دوبارہ میرے سامنے کبھی نہ آؤ۔ تمہارے باپ کے بہت پرانے حساب میرے ساتھ جڑے ہیں، ان کی آگ سب سے پہلے ضربہ ملک کو جلائے گی، اس لیے دور رہو۔ وہ خاموش ہوا، مگر چہرہ ویسا ہی اسپاٹ رہا۔ ضربہ کو ایک لمحے میں یہی آدمی اس پہلے روز کی طرح بدلا ہوا لگا۔ میں کہیں نہیں جا رہی، پہلے بھی کہہ چکی ہوں۔ میرے باپ نے کیا کیا میں نہیں جانتی، میری بصارت آپ کی آنکھوں نے مجھ سے چھین لیا ہے۔ میں آپ سے ترس نہیں مانگ رہی، سلطنتیں بھی بھیک میں منظور نہیں۔ بس مجھے مجبور مت کریں، میں یہاں سے دور جانا چاہتی ہوں، لیکن کسی دوسرے ملک نہیں۔ میں تمہیں ایک لوکیشن بھیجتا ہوں، وہاں چلی جاؤ، مزید بحث نہیں سنوں گا۔ وہ ہلکے سے سر جھٹکتے جیسے کسی چھوٹی سے ضد سے عاجز آ چکا ہو بولا۔ اور یہ اتنی جلدی کیسے مان گیا؟ اپنے ہی خیال پر وہ چونک کر رہ گئی۔ اس جگہ کیوں؟ امان نے موبائل نکال کر لوکیشن کھولی۔ وہاں شاید کوئی ہمدرد، کوئی پہچان والا مل جائے تو محفوظ رہو گی، لیکن کون ہو سکتا ہے؟ ہمارا تو کوئی یہاں ریلیٹیو بھی نہیں ہے۔ امان نے سر اٹھایا جیسے اسے اس حیرت سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کمشنر کل تمہارے باپ کے ساتھ آیا تھا، ویسے بھی تم لوگوں کا فیملی فرینڈ ہے، اس کے گھر کے سامنے ہی تم رہو گی، اور وہی ایریا اس کے انڈر بھی آتا ہے۔ ضربہ کو لگا کسی نے اچانک اس کے سینے پر برف کا وزنی پتھر رکھ دیا۔ چہرہ اس کے سامنے آہستہ آہستہ سفید پڑتا گیا۔ امان کے چہرے پر پہلی بار شک کی لگی ابھری۔ کیا ہوا؟
میں وہاں نہیں رہوں گی. مجھے اپنے ارد گرد کوئی جاننے والا نہیں چاہیے. اس نے آواز پر قابو رکھنے کی کوشش کی مگر لرزش چھپ نہیں سکی. اگر میرے سامنے تم نے ایک بار اور انکار کیا تو جہاں میں نے کہا ہے وہیں رہو گی یا پھر آج ہی فلائٹ پکڑ کر یہاں سے دفع ہو جاؤ. آپ کا مجھ میں کیا کام ہے؟ مجھے چھوڑ دے، میں جہاں بھی جاؤں لیکن کمشنر کے گھر کے پاس نہیں رہوں گی. اس لمحے پہلی بار وہ اس کو کمزور لگنے لگی تھی. کیوں؟ کوئی خاص وجہ نہ جانے کی؟ امان نے آنکھیں سکیڑی. ہاں ہے. نہیں مطلب. زبان پھسل رہی تھی اور سر اندھیرے میں کانپتے چراغ کی طرح ہل رہا تھا. وہ ایک قدم آگے بڑھا، چہرہ اس کے اتنے قریب کہ وہ اس کی سانس کی حدت سونگھ سکتی تھی. میرے سامنے جھوٹ مت بولو، آنکھیں اٹھاؤ. وہ اپنے لب کاٹ رہی تھی، لفظ اس کی زبان پر ابل رہے تھے مگر باہر آنے سے ڈر رہے تھے. آخر کار وہ سچ اس کے ہونٹوں سے ٹوٹ کر بہہ گیا. وہ میرے اس کمشنر وہ ٹھیک نہیں ہے. اس کی نبض اچانک تیز ہو گئی. وہ ہاتھ دل پر لے آئی. دھڑکن زور سے بے ترتیب بے قابو بجنے لگی. اسے سانس لینے میں بھی ہچکچاہٹ ہو رہی تھی. امان کی آنکھوں میں پہلی بار نرمی کے ساتھ کوئی اور تاثر بھی در آیا تھا. ایسا تاثر جس میں خطرہ بھی تھا اور تسلی بھی. میں نہیں رہوں گی مان پلیز. آنسو پلکوں کی سرحد توڑنے والے تھے. وہ گہرا سانس لینے لگا جیسا پورا واقعہ ایک لمحے میں سمجھ آ گیا ہو. شاید تم بھول رہی ہو کہ تم کون ہو. وہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. جو زہروں کے ساتھ کھیلے اس کا نام ضروا ملک ہے. اس نے میری ضروا ملک کی معصومیت برباد کی ہے. اذیت سے گھچکی منہ سے نکلی جیسے برسوں بعد کسی نے اس کے اندر سے قفل توڑ کر یہ سچ نکالا ہو. امان کے اندر کچھ رک سا گیا تھا، کچھ بھاری تکلیف دے چلتا ہوا. ایک پل کے لیے جیسے دنیا خاموش ہو گئی ہو. مقافاتی عمل سے تو وہ اس لڑکی کے لیے تو کہیں نہ کہیں ڈر رہا تھا. وہ بے آواز اسے دیکھ رہا تھا جو اپنے لرزتے ہاتھوں سے اپنے بازوؤں کو سہلا رہی تھی. سانسیں الجھی ہوئی آنکھوں میں اس وحشت کو دیکھ رہا تھا جو صرف وہ جانتا تھا جس نے کچھ کھویا نہیں بلکہ لٹوایا ہو. وہ شخص جو ہمیشہ پتھروں کی طرح کھڑا رہتا تھا. اس کا ہر لفظ، ہر لرزاہٹ، ہر ٹوٹتی سانس اپنے اندر ایسے سمیٹ رہا تھا جیسے ہر قطرہ اس کے سینے میں کوئی بھڑکتا ہوا لاوا بھر رہا ہو. کمشنر کا نام بھی اب بھی اس کے دل میں ڈھول کی طرح مسلسل بے رحمی سے بج رہا تھا اور ہر دھڑکن کے ساتھ اس کے اندر ایک جنگل کی طرح خاموش مگر جان لیوا غصہ پھیلتا جا رہا تھا. میم، چھوٹے مالک نے نیچے بلایا. ملازمہ صفا کے کمرے میں جھجکتے ہوئے داخل ہوئی. صفا صوفے پر بیٹھی شیشے کی بلند دیواروں کے پار الیاس مینشن کی سناٹے میں ڈوبی دیواروں کو تک رہی تھی جیسے وہ بھی اس کی طرح اس قید میں ہو. میں کسی چھوٹے مالک کو نہیں جانتی. آپ جائیں، میں کہیں نہیں جانا چاہتی. اس کی آواز میں تھکن تھی. صاحب نے کہا ہے کہ میں آپ کو لازمن لے کر آؤں. ملازمہ کے لہجے میں خوف تھا. صفا نے رخ پھیر لیا. میں نے کہا نا نہیں جانا مجھے. نیچے گراؤنڈ میں دو خوفناک قد کے کتے بے خطر ٹہل رہے تھے. گارڈز ہر سمت پہرا دیے کھڑے تھے. اس کے چہرے پر خوف اور اجتناب کی ایک لکیر کھنچ گئی تھی. اس دن سے جس دن طلال اسے زبردستی اس کمرے میں لایا تھا اس کی زندگی جیسے کسی اور کے ہاتھ میں تھی. اس کا دل اس کی موجودگی میں ایسے دھڑکتا تھا جیسے کسی نے سینے میں قید پرندہ چھوڑ دیا ہو. آپ ابھی تک کھڑی کیوں ہیں؟ وہ اچانک بھڑک اٹھی. ایک تو یہاں کے ملازم بھی کسی کی بات نہیں سنتے. میم، چھوٹے مالک کا غصہ اگر میں نہ لے کر گئی تو سمجھتا کیا ہے خود کو؟ غلام بنا رکھا ہے مجھے تو اس حویلی میں سانس لینا بھی مشکل ہو گیا. کمرے میں ہوں تو وہاں بھی سکون نہیں. اب نیچے بھی جانا پڑے گا. وہ ملازمہ کے برابر سے گزری. چھوٹی ناک پر غصہ اور ساتھ بے بسی. سیڑھیوں سے اتر کر جیسے ہی زمین پر قدم رکھے اس کے بائیں طرف درد کی ایک تیز لکیر دوڑی. وہ رک گئی. سینہ پکڑ کر چند ثانیے کھڑی رہی پھر آگے بڑھی. دائیں طرف ایک بہت بڑا ہال تھا جو وہاں کا گیسٹ ایریا معلوم ہو رہا تھا. لٹکتے ہوئے گولڈن اور براؤن تھیم والے بھاری پردے، شاہانہ فرنیچر، گہرا شاہانہ قالین اور درمیان میں بیٹھا شیخ طلال جس کی نظر سیدھا اندر آتی صفا پر اٹک گئی تھی. وہ آگے بڑھنا چاہتی تھی مگر نظروں کا اظہار اتنا گہرا بنا کہ قدم بے اختیار ہو گئی. آ جاؤ حیاتی. اس نے اپنا ہاتھ اس کے لیے آگے بڑھایا. ساتھ بیٹھی خاتون نے بھی پیچھے مڑ کر دیکھا. شیخ، یہ آپ کی بیوی ہیں؟ وہ مسکرایا. یہ صرف بیوی نہیں، میری پوری کائنات ہے. اس کے کلائی پکڑ کر وہ اسے اپنے قریب بٹھانے لگا. قبضہ، اختیار، شدت، کیا کچھ نہیں تھا اس کے انداز میں. صفا نے اس عورت کو دیکھا جو اس کے آنے سے پہلے طلال سے بات کر رہی تھی. وہ عمر میں زیادہ تھی مگر جس طرح کا پہناوا اور میک اپ اس نے کیا تھا کم از کم وہ اپنی عمر سے 10 سال کم لگ رہی تھی. آپ نے مجھے کیوں بلایا؟ صفا نے ضبط توڑتے ہوئے کہا. خود تو بدتمیز ہیں ہی، آپ کے ملازم بھی ویسے ہی ہیں. کسی کو میری بات سمجھ میں نہیں آتی. حبیبی، اس کے جھکے ہوئے ماتھے سے ایک لٹ پکڑ کر کھینچنے لگا. ذرا سا تمیز میں رہنا سیکھو. تو کیا آپ کے ساتھ ساتھ آپ کے ملازموں کی بھی اب مجھے ماننا پڑے گا؟ ایسا کچھ نہیں ہوگا. میں آپ کی باتوں پر یقین کرنے والی نہیں. ہمیشہ جھوٹ بولتے ہیں. میں یہاں نہیں آنا چاہتی تھی لیکن اس ملازمہ نے میری بات سنی ہی نہیں. اس قید سے کب آزادی ملے گی مجھے؟ نہیں ملے گی، بالکل بھی نہیں ملے گی. اب تو یقین آ گیا ہوگا. اس نے شکوہ بھری نظروں سے اس کو دیکھا. چپ چاپ اپنا سائز انہیں دے دو. باقی باتیں میں بعد میں پوچھوں گا تم سے. وہ اٹھا اور عربی میں ڈیزائنر سے بات کر کے باہر چلا گیا. باہر گارڈ پہلے سے انتظار میں تھا.
سر بری خبر ہے، گارڈ اس کے پاس آیا، ولیم ڈیوڈ کے ساتھ ملا ہوا ہے، ہمدانی کے ٹھکانے کا بھی پتہ لگا چکا ہے، خبر اندر سے آئی ہے، کچھ دن میں سب سامنے آ جائے گا۔ اس کی آنکھوں میں خاموشی اتر آئی تھی۔ یقیناً ڈیوڈ کا اگلا وار ولیم کے ذریعے مجھ پر ہوگا۔ اپنے آدمی فورن آئی لینڈ پر بھیجو، میں نے اسے کہا تھا کہ میرا بیک اپ مال وہیں پر پڑا ہے، میری برازیلین مافیا سے ڈیل ہے، مجھے اس میں کوئی گڑبڑ نہیں چاہیے۔ سر اگر انہیں خبر ہو گئی تو؟ اگر ولیم نے عقل دکھائی تو آئی لینڈ کا رخ نہیں کرے گا، اور اگر آیا، اس کا چہرہ سنگین ہوا، تو سمندر کی مچھلیاں اس کا استقبال کریں گی، مجھے دوبارہ کوئی ڈسٹرب نہ کرے۔ اوکے سر، اس نے سر ہلایا اور واپس اندر کی طرف بڑھا۔ ڈیزائنر خاتون صفا کی کمر ناپ رہی تھی، جو دبئی میں خاص طور پر خود طلال کے کہنے پر اس کی بیوی کے کپڑے ڈیزائن کرنے آئی تھی۔ شیخ پیمائش مکمل ہے، ڈیزائنز آپ دیکھ لیں۔ ویسے آپ کی بیوی کافی چوزی لگتی ہیں، ایسا نہ ہو آپ کے پیسے اور میرا وقت دونوں برباد ہو جائے۔ آپ اس کے کہنے کے مطابق کام کریں، آپ کے وقت کا آپ کو قیمت مل جائے گی، اور رہی بات پیسے کی تو وہ اس کے قدموں کی مٹی کے برابر بھی نہیں۔ لیکن پھر بھی ایک مسئلہ ہے، آپ کی بیوی کو عربی نہیں آتی اور اس نے ایک ٹیب اپنے پرس سے نکالی۔ میں ہوں یہاں، آپ صرف دکھائیں، اور تب تک آپ کچھ کھا پی لیں۔ ڈیزائنر خاتون نے شکریہ کہا اور طلال اس کے ہاتھ سے وہی ٹیب لے کر صفا کے پاس بیٹھ گیا۔ صفا نے چند ڈیزائن دیکھے اور پھر چہرہ بے ازاریت سجا کر ٹیب کو واپس اس کی گود میں رکھا۔ مجھے کوئی بھی اچھا نہیں لگ رہا۔ تو کیا ساری زندگی یہی ٹی شرٹ پہن کر گھومو گی؟ اس جیسے کپڑے یہاں مارکیٹ میں نہیں مل سکتے کیا؟ مجھے نہیں پسند تم پر یہ سب، نیولی میرڈ گرلز کی طرح کپڑے پہننے چاہیے تمہیں۔ یہاں لوگ جیسے گاؤن وغیرہ پہنتے ہیں ان سے تمہاری جان جاتی ہے، اسی لیے ڈیزائنر کو اس لیے بلوایا ہے کہ تھوڑے پہننے کے ڈریسز تمہارے لیے ڈیزائن کرے جو تمہیں دیکھ کر لگے کہ تم میری ہو۔ جو چاہیں بنا دے، میں جا رہی ہوں، ویسے بھی آپ کرتے تو وہی ہیں جو خود چاہتے ہیں۔ وہ اٹھنے لگی۔ واپس بیٹھو، مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ اس کی گلائی تھامتے ہوئے وہ سنجیدگی سے کہنے لگا، پر مجھے نہیں کرنی نا، مجھے مزید تنگ مت کریں، جتنا آپ کے مان سکتی ہوں مان رہی ہوں۔ ایک بار بھی پاکستان جانے کا نہیں کہا پلیز، اور زبردستی نہ کریں۔ طلال کی آنکھوں میں عجیب سی نرمی اتری، وہ نرمی جو صرف اس کے لیے تھی۔ جب تم میری مانتی ہو تو مجھے کتنی خوبصورت لگتی ہو۔ صفا کو ایک دم خود بدلا ہوا لگا، اس کی ہارٹ بیٹ تیزی سے اوپر ہو گئی، وہ خاموشی سے چہرہ پھیر گئی۔ بائیں طرف درد پھر سے اٹھا، بے اختیار اس کا ہاتھ اپنے دل کے مقام پر گیا۔ حیاتی، اگر اتنی شدت سے میری موجودگی محسوس کرو گی تو دل میں طوفان تو اٹھے گا۔ یہ سب آپ کی وجہ سے ہے، آواز میں تھر تھراہٹ تھی۔ آپ کی آنکھیں، آپ کی باتیں مجھے آپ کی موجودگی بے چین کر دیتی ہے۔ میں کوئی روبوٹ تو نہیں ہوں کہ آپ کی ہر بات پر مانتے پھروں۔ کیوں نہیں رہتے دور مجھ سے؟ دور رہ کر کیا فائدہ؟ میں چاہتا ہوں تمہارے دل کی دھڑکن میری سانسوں کی عادی ہو جائے، پھر جب میں پاس نہ بھی ہوں تو یہ یوں ہی بے قرار رہے۔ مجھے روم میں جانا ہے، ہاتھ چھوڑ دیں پلیز۔ اس کا طلسم اس پر بھاری بنتا جا رہا تھا، دھڑکنیں ابھی کانوں میں سنائی دینے لگی۔ آج تم کہیں نہیں جا رہی، ابھی ہم آئس کریم کھانے جا رہے ہیں اور اس کے بعد بیچ پر جائیں گے۔ لیکن مجھے درد ہو رہا ہے یہاں، وہ بائیں کندھے کی طرف اشارہ کرنے لگی۔ کچھ نہیں ہوتا، تم بالکل ٹھیک ہو۔ اس کی کلائی پکڑ کر وہ اٹھنے لگا۔ کم از کم کپڑے تو چینج کرنے دیں۔ شیخ طلال کو تم ہر حال میں پیاری لگتی ہو، اسے اپنے ساتھ لے کر چل پڑا۔ صفا نے ایک لمحے پیچھے سے اس کی طرف دیکھا، چہرے پر ایک ہلکی سی بے اختیار مسکراہٹ آئی۔ وہ واقعی اتنا برا نہیں تھا، کم از کم اس کے لیے تو نہیں۔ ڈیڈ آپ سے بات کرنی ہے، وہ مدھم آواز میں مینیجر کی طرف دیکھے بغیر بولا۔ میری آپ سے بعد میں بات ہوگی، وہ مینیجر کو فارغ کرنے لگا، پوری توجہ وقار کی طرف موڑ چکا تھا۔ کیا ہوا، سب ٹھیک ہے؟ وقار نے پیچھے دیکھا، مینیجر آفس سے جا چکا تھا۔ مسئلہ ہو گیا۔ وہ دو انگلیوں سے اپنی پیشانی مسلنے لگا۔ اب کیا ہو گیا؟ صدیق کے ماتھے پر شکن ابھری۔ گورنمنٹ نے ہماری فارما پر انویسٹیگیشن کا نوٹیفیکیشن بھیج دیا ہے۔ زری نے جو میڈیسن بنائی تھی اس کی ٹیسٹنگ کہیں اور ہوئی ہے۔ کہہ رہے ہیں 2000 سے زیادہ لوگوں کی ڈیتھ اس کے فارمولے کی وجہ سے ہوئی ہے۔ اس کا رنگ یکدم اڑ گیا۔ کیا بکواس کر رہے ہو تم؟ وہ دونوں ہاتھ ٹیبل پر رکھ کر چھو گیا۔ زری کا فارمولا انٹرنیشنل لیول پر ایکسیپٹڈ تھا، یہ ممکن ہی نہیں۔ وقار بس خاموش کھڑا اسے دیکھ رہا تھا۔ کیا آپ اچھی طرح جانتے ہیں کیا ہوا ہے؟ مجھ سے کچھ مت چھپائیں۔ ہم اب کوئی ڈیلیوری نہ نیشنلی کر سکتے ہیں، انٹرنیشنلی تو دور کی بات ہے۔ نیورو کیور فارما اتنے بڑے نقصان کے بعد کھڑی نہیں رہ سکے گی۔ ڈیڈ، اگر ہماری ریپوٹیشن گری تو ہمارے ڈاکٹرز اور ریسرچرز بھی بہانہ بنا کر دوسری کمپنیوں کے آفرز قبول کر لیں گے، اور آپ بھی جانتے ہیں کہ ہمارے ریسرچرز اور ڈاکٹرز پاکستان کے بہترین دماغوں میں شمار ہوتے ہیں۔ وہ آنکھیں تنگ کرنے لگا۔ مجھے سیدھی بات بتائیں، آپ اور قریشی کے درمیان کیا چل رہا ہے؟ صدیق کے ماتھے پر پسینے کی چمک جسے وہ دیکھ سکتا تھا۔ ایسا کچھ نہیں ہے جیسا تم سوچ رہے ہو۔ میرے آدمی قریشی کے اڈے پر آپ کی جاسوسی کر رہے تھے، آپ کئی بار وہاں دیکھے گئے ہیں۔ وقار کرسی میں اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ صدیق کچھ کہنا چاہتا تھا مگر اس کے پاس سچ کے علاوہ کچھ تھا ہی نہیں اور سچ وہ بول نہیں سکتا تھا۔ زری گئی ہوگی اپنی فلائٹ سے، اب آپ کہنا چاہتے ہیں یہ سب اسی کے ساتھ سر ڈال دیں؟ اتنے خود غرض تو میں نے آپ کو کبھی نہیں دیکھا۔ اس نے زور سے ٹیبل پر ہاتھ مارا تھا۔
اگر وہ ایک بار یہ کہہ دیں کہ غلطی دانستہ نہیں تھی، صرف اس بار کے فارمولیشن میں تھوڑا ایرر ہوا ہے، تو ہم بچ سکتے ہیں، معاملہ تھم بھی جائے گا، بعد میں اسے اس کیچڑ سے نکالنا مشکل نہیں ہوگا۔ وہ آپ کی بیٹی ہے، اتنا تو یاد رکھیں۔ وقار کی آنکھیں سلگنے لگیں، اور وہ کیوں کسی ایسے بلنڈر کو قبول کرے جسے اس نے کیا ہی نہیں؟ آپ جانتے ہیں اس کی ریسرچ میں ایک غلطی بھی نہیں تھی، اس کا مطلب دوا بدلی گئی ہے اور اس کے علم کے بغیر، اور آپ سب جانتے ہوئے بھی انجان بن رہے ہیں۔ مجھے تم الزام دینا بند کرو گے؟ صدیق کا لہجہ پھٹنے کے قریب تھا۔ وقت کی ضرورت ہے یہ موڈیفیکیشن، اس کی جان بھی خطرے میں تھی، میں نے جو کیا سب کے بھلے کے لیے کیا۔ کیا قریشی سب جانتا ہے؟ اس نے سر ہلایا۔ ویری گڈ، وقار طنزیہ ہنسا۔ میں اب سمجھا کہ وہ ہمیں بلیک میل کیوں کرتا تھا۔ اس کا ایلیگل مال ہم بارڈر سے پار بھی کر دیں پھر بھی اس کی اکڑ کم نہیں ہوتی تھی، تو وجہ یہی تھی۔ کچھ دن پہلے میں نے اسے منع کیا تھا کہ وہ اپنے مال کی ڈیلیوری کے لیے خود بندوبست کرے، مجھے لگتا ہے یہ سب اسی کا کیا دھرا ہے۔ تو اب آپ کیا کرنے والے ہیں؟ یہ معاملہ مجھے رکنے والا نہیں لگ رہا۔ ڈونٹ وری، اس میں بڑے بڑے لوگ شامل ہیں، اگر ہم ڈوبے تو وہ بھی ڈوبیں گے، اور خود کو بچانے کے لیے انہیں ہمیں بھی بچانا پڑے گا۔ میں زری کو واپس بلاتا ہوں۔ شی نوز بیٹر، پر آپ اسے کیا بتائیں گے؟ اسے فوراً سمجھ آ جائے گا کہ آپ نے دوا کو تبدیل کروایا ہے۔ اس کے فارمولے کا کوڈ اگر کسی کے پاس ہے تو وہ آپ تھے، اور اگر وہ مان بھی لے تو پرسوں جو انسلٹ آپ نے اس کی تھی، کیا وہ بھول پائے گی؟ اس کے چہرے پر غصہ لہرا گیا تھا۔ اگر میں نے اس کا انسلٹ کیا تو تمہاری وجہ سے، تمہاری غلطی کی سزا وہ بھگت رہی ہے، مگر تم بیٹے ہو۔ مجھے پتا تھا اس صورتحال سے تم ہی نکالو کہ اب یہ تمہاری ذمہ داری ہے کہ زری کو کہیں سے بھی واپس لے آؤ۔ میں کوئی بحث نہیں سنوں گا۔ دروازہ دھپ کی آواز سے بند ہوا۔ وقار نے دانت پیس دیے۔ شکیل، دل کر رہا ہے تمہیں 20 دفعہ زندہ کر کے 20 دفعہ ماروں۔ تمہاری اس احمق غلطی نے مجھے کہیں کا نہیں چھوڑا۔ وہ کسی کا میسج بھیج چکا تھا، پتہ نہیں آگے کیا ہونے والا تھا۔ ڈیڈ، آپ بھی اتنے دودھ کے دھلے نہیں ہیں جتنے دکھتے ہیں۔ وہ آہستہ سے بڑبڑایا۔ ہمیشہ کہا ہے میں نے، انسان کی بدبو اور خوشبو اس کے خون میں گھلی ہوتی ہے، اور مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ آپ کے خون میں بھی بدبو زیادہ ہو گئی ہے۔ وہ اٹھنے لگا۔ گرے ہائی نیک، وائٹ کوٹ، گرے ٹراؤزر، وہ خوبرو بھی تھا اور ایک راز کی طرح بھی۔ کراچی کی اترتی شام اپنے جلتے ہوئے رنگ بکھیر رہی تھی۔ آسمان جامنی ہو رہا تھا اور ڈوبتے سورج کی نارنجی کرنیں شہر کی عمارتوں پر سنہری لکیریں کھینچ رہی تھیں۔ اسپیکٹرا ٹیم کے اپارٹمنٹ کا دروازہ کھلا۔ ابرار اور جواد باہر نکلے، دونوں لش پش تیار نیوی بلو 3 پیس سوٹ میں، چلتے ہوئے ہی کسی بحث میں مصروف۔ حماد نے دروازے میں سے جھانکا، دونوں کی نظر اس پر پڑی۔ تو جناب آج ہمارے ساتھ جا رہے ہو یا اپنی والی کے ساتھ انٹری مارو گے؟ ابرار نے شرارت سے پوچھا۔ آف کورس میرے بھائی، باندری کا ویٹ کر رہا ہوں۔ حماد نے آنکھیں گھمائیں۔ وہ تو پارلر گئی ہوئی ہے۔ باری نے ہاتھ جھاڑا۔ چل جواد، ہم نکلتے ہیں۔ 1 منٹ، جواد نے آواز دی۔ تمہاری وہ دوست آ رہی ہے یا نہیں جس کے تو صبح قصیدے پڑھ رہا تھا؟ نہیں یار، کال کی ہے، جواد نے موبائل ہلاتے ہوئے کہا، لیکن نمبر بند جا رہا ہے۔ خیر، ٹائم نکال کر اس کے آفس کا چکر لگاؤں گا۔ ویسے بھی باندری کو کم از کم 1 گھنٹہ تو لگے گا۔ تم کہہ رہی ہو تو ٹھیک ہے، ورنہ میں مان ہی نہیں سکتا کہ تمہاری کوئی ایسی دوست بھی ہو سکتی ہے۔ اس نے اسے آنکھ ماری۔ حماد نے اسے غصیلی نظروں سے دیکھا۔ بالکل بھی مزہ نہیں آیا تھا۔ دفع کرو اسے، ایسا نہ ہو کہ اس کا منہ میں مکہ مار کر بگاڑ دوں۔ میں جا رہا ہوں، تم دونوں یہیں لڑتے رہو۔ ابرار نے ہاتھ اٹھائے۔ اے ابرار، اسے تو ساتھ لے جاؤ، مجھے تم سب کی موجودگی میں برداشت نہیں، اب اکیلے سر کھانے کے لیے چھوڑ رہا ہے۔ دونوں ہاتھوں سے جواد کو پیچھے دھکیل کر واپس اندر جاتے ہوئے دروازہ بند کرنے لگا۔ اس نے ایک بار پھر کال ٹرائی کی، مگر بے سود۔ بلو رانی، کہاں گئی ہو تم؟ میری کال کیوں نہیں اٹھا رہی؟ اس نے خود سے بڑبڑا کر کہا۔ ہاتھ میں پہنے واچ کی طرف دیکھا۔ جانے کا فیصلہ ہو گیا تھا، لیکن اس سے پہلے زمیرہ کو وائس نوٹ کرنا نہیں بھولا۔ وہ ٹیبل سے چابیاں اٹھا کر باہر نکل کر اپنی گاڑی میں بیٹھ گیا تھا۔ اگلی منزل اس لڑکی کا آفس تھی جس کے لیے اس نے اسپیکٹرا کو پارٹی میں بلایا تھا۔ کراچی کی ہموار سڑکوں پر برق رفتاری سے اس کی گاڑی دوڑنا شروع ہوئی تھی، مگر اس کا دل عجیب سی بے چینی میں ڈوبا ہوا تھا۔ بلو کبھی بھی فون بند نہیں کرتی تھی۔ کچھ منٹ کے فاصلے کے بعد فارما کیور کمپنی کی نیون لائٹ سے روشن عمارت کے نیچے وہ رکا۔ اندر جانے لگا تو مین انٹرنس پر کھڑے گارڈ نے راستہ روک لیا۔ صاحب، باہر سے کوئی اندر نہیں جا سکتا، سخت آرڈرز ہیں۔ بھائی سائڈ ہو جائیں، مجھے جلدی ہے، تھوڑا کام ہے۔ سر آپ اندر نہیں جا سکتے، وہ سامنے سے نہیں ہٹ رہا تھا۔ کیوں؟ میں پہلے بھی آ چکا ہوں، کبھی نہیں روکا تم نے مجھے۔ ہمیں کچھ نہیں پتا، مگر آپ کو اندر جانے کی اجازت نہیں ہے۔ اچھا چلو بلو کو بلا لو، میں یہیں کھڑا ہوں، اس نے جھنجھلا کر کہا۔ یہاں کوئی بلو نام نہیں ہے۔ بلو نام ہی نہیں ہے، گارڈ نے بھویں چڑھائیں۔ دل کرے تمہارے اس گنجے سر کو تمہاری اس بندوق سے پھوڑ دوں۔ وہ بھائی زروا ملک کے نام کی تو ہوگی۔ پہلی بار وہ منمناتے ہوئے کہنے لگا۔ گارڈ چند لمحے خاموش رہا، پھر آہستہ سے بولا، سر زری میڈم کافی دنوں سے آفس نہیں آ رہی، اندر کوئی ایمرجنسی سچویشن چل رہی ہے، بس اتنا ہی پتہ ہے۔ اس کے چہرے پر رنگ اتر گیا۔ What the hell is going inside؟ جھٹکے سے پلٹ کر وہ اپنی گاڑی میں بیٹھا اور سامنے کھڑی اس فلک بوز عمارت کو گھورنے لگا۔
اسے لمحے فون بجا، سمیرا کی کال تھی. میں پک کرنے آ رہا ہوں. اس کے بولنے سے پہلے بول کر کال کاٹ چکا تھا. گاڑی اب نارمل رفتار سے چل رہی تھی مگر دماغ اس کا بھاری ہو رہا تھا. ایک تو پلان چوپٹ ہو گیا تھا، یعنی کہ اسپیکٹرا کو کسی کے ساتھ صحرا پہنانے والا مشن ناکام. دوسرا بلو کا غم کھایا جا رہا تھا. آخری سوچوں کو ایک طرف رکھ کر وہ باندرے کی سینٹ لوکیشن پر پہنچا. گاڑی سے باہر نکلا ہی تھا کہ سمیرا بھی پارلر سے باہر آئی تھی. ڈارک پرپل ساڑی، گہرا بیک کٹ بلاؤز، بال بن میں سلیقے سے بندھے ہوئے، گردن نرم چمک لیے ہوئے، اور آنکھوں کا میک اپ اتنا شارپ کہ لگ رہا تھا کہ جیسے بات کرے تو لفظ بھی آئی لائنر کی طرح تیز نکلے. حماد اسے دیکھ کر لمحے بھر کو رکا. یہ وہی سمیرا تھی کہ کسی فلم کی ہیروئن؟ کیوں کاٹا تھا میرا کال؟ حماد نے بھویں چڑھائی. ابھی آنے کی بھی ضرورت نہیں تھی، اس نے پلو جھلاتے ہوئے کہا. باندری، اچھا ہوا تم نے بول دیا، میں تو سمجھی کہ شاید کوئی اور لڑکی دیکھ لی میں نے. وہ ہنس پڑا. اپنی یہ سانڈ جیسا منہ بند کرو، تمہارا گلا تک نظر آ رہا ہے. اس کی آنکھوں کو قرار نہیں آیا تھا. منہ کھولے وہ اسے دیکھ رہا تھا. تم جانتی ہو کیوں نظر آ رہا ہے؟ کیوں نظر آ رہا ہے؟ اس نے زبردستی ہونٹ پھیلائے. کیونکہ آج تم مجھے فیمیل کی کسی کیٹیگری میں لگ رہی ہو. 2 گھنٹے پہلے تک تو مجھے پکی شیمیل لگ رہی تھی. اور یہ چارلی چپلن کی اولاد وہ تب گئی تھی. میں پیاری نہیں لگ رہی؟ پہلی بار لڑکوں جیسا کچھ پہنا ہے اور تم اپنی منحوس زبان سے مجھے ڈرا رہے ہو. یار تم تو واقعی بندروں کے قبیلے سے ہو. پاگل، پیاری لگ رہی ہو. اس نے اپنے موبائل کے کیمرے سے اس کی تصویر بنا لی. تو یہ پہلے نہیں کہہ سکتے تھے؟ اس نے سر جھٹکا کر دھیرے سے کہا. بھائی میں نے تو تعریف ہی کی ہے. خیر چلنا ہے یا نہیں؟ چلتے ہیں، مگر میرا بیگ دکھ رہا ہے. وہ بار بار ساڑی دکھ رہا ہے. وہ بار بار ساڑی کے پلو کو درست کر رہی تھی. ادھر کرو مجھے. پتہ نہیں کیسی لڑکی ہو تم، اور یہ بیک لیس لینے کی کیا ضرورت تھی؟ ہاں تو مجھے الہام ہوتا ہے کہ انکمفرٹیبل ہو جاؤں گی. اس نے پلو کو کس کے اس کے گرد لپیٹا. پھر بھی کمر کی کچھ جلد چھلک رہی تھی. بال چھوٹے تھے جس سے لمبی گردن صاف واضح ہو رہی تھی. حماد کو کچھ عجیب سا جنونی سا غصہ آ رہا تھا. ایک دم اس کا ٹون بدل گیا تھا. یہ کیا ہے؟ شتر مرغ کی گردن کی طرح یہ ننگا کیوں ہے؟ اوپر سے یہ تمہارے یہ بال. مجھے اپنی زلفیں اس سے بڑی لگ رہی ہیں. اور یہ اتنی ڈیپ نیک، اگر میں پہلے ہی دیکھ لیتا تو پہننے سے پہلے ہی آگ لگا دیتا. حماد شاہ. وہ بھڑک اٹھی. آج میری برتھ ڈے، مجھ سے محبت سے بات کرو یا خاموش رہو. میں تمہاری اوور پابندیوں کی قائل نہیں ہوں، اور میرے شوہر بننے کی کوشش بھی مت کرنا. اس نے انگلی اٹھائی. حماد نے اس کی آنکھوں میں دیکھا، سیدھا دیکھا. میں کوشش نہیں کروں گا سویٹ ہارٹ، میں تمہیں بیوی بنا کر چھوڑوں گا. اس کی اپنی آنکھوں میں ایک سدھی نرمی تھی. تم سمجھ رہی ہو کہ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ یہ کوٹ پہن لو. اگر کسی کی نظر بھی تم پر پڑی تو میرے سنائپر سے ایک گولی تو ضرور نکلے گی. وہ کوٹ اس کے ہاتھ میں تھما کر پیچھے آگے بڑھ گیا. پیچھے کھڑی سمیرا ہکا بکا رہ گئی تھی. اس نے اس کو جاتے ہوئے دیکھا. یہ کہہ کر گیا. وہ آہستہ سے کہنے لگی. خیر مجھے کیا ہے، یہ تو ہے ہی گوار. میں پہن ہی لیتی ہوں. ویسے بھی خود مجھے آکورڈ لگ رہا تھا. شہر سے تقریباً باہر یہ ہوٹل صرف سمیرا کے برتھ ڈے کے لیے بک ہوا تھا، اس لیے روزمرہ کی نسبت رش بھی کم تھا. باہر سے بلڈنگ اچھی لگ رہی تھی لیکن اتنی خاص بھی نہیں تھی، اس لیے اس نے فوراً منہ بنا لیا تھا. آف کورس اسے یہ جگہ پسند نہیں آئی تھی. اوپر سے سارا راستہ اس کے دماغ میں یہی چلتا رہا کہ کہیں اسپیکٹرا واقعی اس لڑکی کو پسند نہ کرے جو حماد کی دوست تھی. غیر معمولی طور پر حماد نے بھی پوری ڈرائیو کے دوران نہ اسے تنگ کیا تھا نہ دیکھا تھا. سارا فوکس تو ڈرائیونگ پر لگ رہا تھا، مگر اصل میں تو بلو اس کے دماغ میں چل رہی تھی. سامنے سے یہ بلائزر ٹھیک کرو. ہوٹل کا سارا سٹاف انٹرنس پر کھڑے ہوں گے. وہ اترنے سے پہلے کہنے لگا. تم کیوں اتاولے ہو رہے ہو؟ آتے ہوئے بھی تمہاری ایک بات برداشت کی ہے میں نے. اس نے ایک لمبی سانس باہر نکالی اور بغیر جواب دیے گاڑی سے اتر گیا. اتنا اچھا تو نہیں ہے کہ مجھے جواب دیے بغیر چلا جائے. وہ بڑھاتی ہوئی دروازہ کھول کر نیچے اتری اور تھوڑے فاصلے پر چلتے حماد کے پیچھے چل پڑی. ہیلز میں چلنا ویسے بھی مشکل تھا، اس لیے دھیرے دھیرے قدم رکھ رہی تھی. تم نے تو کہا تھا یہاں پورا سٹاف ہوگا، مجھے تو کوئی نہیں دکھ رہا. اس کے قریب پہنچ گئی تھی. باندری، تم چاہتی ہو کہ میں کچھ ایسا بول دوں جس سے تمہاری پوری برتھ ڈے برباد ہو جائے؟ وہ سنجیدگی سے کہنے لگا. کچھ کہے بغیر وہ اس سے آگے بڑھ گئی. اس کی پشت پر وہی حماد کا کوٹ تھا جو اسے پک کرنے سے پہلے وہ دے چکا تھا. سر کیا ہم واپس اپنی پوزیشن پر چلے جائیں؟ پیچھے سے ایک آدمی جو گیٹ اپ سے مینیجر لگ رہا تھا. ہاں بالکل، مگر اندر ایریا میں کوئی ویٹر بھی نہیں دیکھنی چاہیے. نہیں دیکھے گا سر، ڈونٹ وری. وہ پیچھے اس کو دیکھ کر آگے بڑھا. سمیرا باری کی بیوی کی بات کر رہی تھی. حماد کے دیے ہوئے کوٹ کو وہ سائڈ ٹیبل پر رکھ چکی تھی اور اب پیچھے سے اس کی فگر اور بھی نمایاں ہو رہی تھی. آج اسے نظریں ہٹانا حماد شاہ کے لیے امتحان بنا ہوا تھا. ویسے باہر سے تو ہوٹل دیکھ کر میرا موڈ خراب ہو گیا تھا، مگر اندر کا سیٹ اپ اچھا کر دیا آپ لوگوں نے. ارے ہم تو ابھی آئے ہیں، یہ سب تو حماد نے کیا ہے. سمیہ نے پیچھے کھڑے حماد کی طرف اشارہ کیا. اوہ تھینک یو بھابی، آپ نے ویسے بھی مجھے بہت اچھا گائیڈ کیا. وہ ایک فیشن ڈیزائنر تھی، انداز میں نفاست تھی. شکریہ کی کیا بات ہے. اور ویسے بھی ابرار اکثر تم لوگوں کا ذکر کرتا رہتا ہے. تم دونوں اچھے کپل لگتے ہو. سمیرا پل کے جھپکاتی جھٹکی. سمیہ بھابی، باری ہمارے بارے میں یہ کہتا ہے کہ ہم کپل ہیں؟ سمیہ نے حماد کی طرف دیکھا. وہ بالکل سنجیدہ تھا. نہیں، اس نے ایسا کچھ نہیں کہا. وہ بات ادھوری چھوڑ گئی. حماد کے چہرے پر عجیب سی سختی در آئی تھی. سمیہ کو ان دونوں کے درمیان کچھ گڑبڑ لگا تھا.
ہمارے بیچ ایسا کوئی سین نہیں ہے، میں صاف صاف بتا رہی ہوں، وہ سانڈ منہ والے۔ تم کیوں خاموش ہو؟ صرف میرا فرض ہے سب کچھ کہنے کا۔ سمیہ کا منہ اس کی گالیوں پر حیرت سے کھل گیا۔ تمہارا فرض تو یہ ہے کہ اسپیکٹرا کو چپکے چپکے چھچوروں کی طرح دیکھو، شرم تو آتی نہیں ہے تمہیں؟ کتنی بار کوڈ لینگویج میں انہوں نے تمہیں ڈانٹا بھی ہے، مگر تم ہو کتے کے دم سیدھی ہونے والوں میں سے نہیں ہو۔ میں کتے کے دم؟ وہ رکا نہیں، اس کے پاس سے گزرتا ہوا آگے چلا گیا۔ تمہاری یہ چیل جیسے چونچ ہر وقت مجھے جلانے کے لیے چلتا رہتا ہے۔ مر جاؤ تم۔ وہ پیچھے پیچھے کئی لعنتیں اس پر بھیج گئی تھی۔ سمیہ حیرت سے دیکھتی رہ گئی۔ سمیرا میری بات آپ نے سنا کہ مجھے کیا کہہ کر گیا؟ وہ اس کی بات کاٹنے لگی۔ آج میری برتھ ڈے اور اس نے پورا موڈ خراب کر دیا۔ سمیہ نے دونوں ہاتھ کمر پر رکھے۔ تم دونوں آخر بات کرتے کیسے ہو ایک دوسرے سے؟ ہم ایسے ہی بات کرتے ہیں، یہ چلتا ہے مجھ سے۔ آتے ہوئے بھی 2 بار میرا باپ بننے کی کوشش کر چکا ہے۔ کہتا ہے میں اس کے بدبو والے جیکٹ میں ایسے چھپ جاؤں جیسے اعتکاف میں بیٹھی ہوں۔ حد ہے یار۔ سمیرا بس کر دو، میرے سر میں درد ہو گیا، تم اتنا کیسے بول لیتی ہو؟ سوری، تھوڑا زیادہ بول گئی۔ تھوڑا زیادہ؟ اللہ کا خوف کرو۔ اس نے ہونٹ دبا لیے۔ میری غلطی تو نہیں؟ اچھا بس میں جانتی ہوں سب کچھ۔ وہ پھر سے شروع ہوئی تھی۔ اس نے چہرہ موڑ دیا۔ سامنے اسپیکٹرا ایک ٹانگ دوسری ٹانگ پر رکھے ابرار و جواد کے ساتھ بیٹھا تھا۔ یہ کب آئے؟ وہ سر جھکا کر پوچھنے لگی۔ کون؟ سمیہ سامنے انہی کی طرف دیکھنے لگی مگر خاموش، پھر خاموش رہی۔ بھابی؟ اس نے ہنکارا بھرا۔ کیا انہوں نے میری گالیاں سن لی تھیں؟ وہ ایک آنکھ دبا کر بڑبڑائی۔ مجھے تو یہی لگتا ہے اسی لیے سب اتنے خاموش ہیں۔ نہ کریں پلیز، مجھے بچائیں۔ ویسے ایک بات بتاؤں آپ کو؟ وہ فوراً اس کے قریب آئی۔ ہاں بتائیں۔ سمیہ اپنے کان کو قریب کرنے لگی۔ اسپیکٹرا پر میرا بڑا والا کرش ہے۔ اس نے آہستہ سے سرگوشی کی۔ کیا؟ راز نیاز کی باتوں میں سمیہ کی چینخ نکلی۔ بھابی پلیز شرمندہ تو نہ کرے، اس نے دبا کر کہا۔ اچھا کچھ کرتی ہوں۔ السلام علیکم گائز، ہمارا سیٹ اپ مکمل ہے۔ وہ آگے بڑھی اور تقریباً پوری ٹیم کے سامنے بولی۔ کیک بھی تیار ہے، سب آ جائیں۔ اور اسپیکٹرا سر آپ بھی پلیز۔ وہ دونوں ہاتھوں سے اسٹیج پر جانے کا اشارہ کرنے لگی۔ ابرار نے بیوی کی چالاکی کو پسندیدگی سے دیکھا۔ میاں جی آگے بڑھنا یا الگ سے دعوت نامہ بھیجوں؟ پاس سے گزرتے ہوئے وہ ہلکے طنز سے بولی۔ ویسے دینا ہو تو دے بھی دو، تمہارا کیا خرچ ہو جائے گا؟ تم کیسے برداشت کرتے ہو ان ٹام اینڈ جیری کو؟ پیچھے سے شوہر کو آنکھ مار کر وہ پوچھنے لگی۔ یہاں معاملہ ہمیشہ گرم رہتا ہے، تمہیں بھی عادت ہو جائے گی۔ ویسے آج اچھی طرح بچایا تم نے اس پگلی کو، ورنہ اسپیکٹرا نے پورا لیکچر دینا تھا۔ تھینک یو یار، یو آر سو سویٹ۔ وہ ان کے پاس آئی۔ کوئی بات نہیں۔ باری کہ آپ لوگوں نے ہمارا جھگڑا سنا تھا؟ ابرار نے ناک سکوڑا، جواب نہ دے کر بھی دے دیا تھا۔ پتہ نہیں مجھے کیا ہو جاتا ہے جب وہ حماد کا بچہ زبردستی بات کرنے لگتا ہے۔ ڈونٹ وری، تمہیں جلدی علم ہو جائے گا، ابھی آؤ۔ ایسا نہ ہو اسپیکٹرا کی آنکھیں تمہیں ایک بار پھر فوکس ملے۔ سمیہ نے جواب دیا تھا۔ تھینک یو اگین، آج تو بال بچا لیا۔ آپ کے لیے اسپیشل آفر ہے، اگر کبھی آپ کا بندہ چیٹ کرنے کی کوشش کرے نا، بس مجھے بتائیں، کچا پکا نکال کر دونوں چڑیل کے پیچھے مارنے چلیں گے۔ ڈن، آئی لائک دس۔ دونوں نے ایک دوسرے کے ہاتھ پر ہاتھ مارا۔ ویسے سن لیا آپ نے میاں جی، نو چیٹنگ نو فلرٹنگ۔ دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ کچھ نہیں ہونے والا میرے بھائی، شکر کرو بھابھی جیسی لڑکی دھوکہ کھا گئی ہے اور کھانے والی نہیں ہے۔ اس لڑکی کو صرف ہمارا حماد ہی سیدھا کر سکتا ہے۔ ابرار نے سرنامے ہلائی۔ مجھے تو ایسے کوئی آثار دکھائی ہی نہیں دیتے۔ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر ہنس پڑے تھے۔